میرے پیارے بچوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج آپ کو نواقض وضو کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ نواقض وضو کیا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو کرنے سے ہمیں کیا مل سکتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو نواقض وضو دیکھیے، نواقض وضو سب سے پہلے جانیے کہ نواقض وضو کیا ہے۔ نواقض وضو وہ چیز ہے کہ جس کو کرنے سے ہماری وضو جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، ہماری وضو جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اسے نواقض وضو کہتے ہیں۔ یعنی اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے ہم نواقض وضو کہتے ہیں۔ تو پچھلے کلاس میں اب تمام چیزوں کو دیکھ چکے ہوں گے، تمام چیزوں کو یاد کر چکے ہوں گے۔ تو آئیے آج آپ کو نواقض وضو کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ آپ کو معلوم بھی نہیں چلتا ہے کہ کب وضو ٹوٹ جاتی ہے، کب وضو رہ جاتا ہے، اس طریقے سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ وضو جب کریں تو آپ کو یہ معلوم بھی ہو کہ ہماری وضو ابھی باقی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے، نمبر 1، نواقض وضو 8 ہے۔ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ اس میں نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکالنا۔ صحیح بات ہے، پاخانہ پیشاب کریں گے تو وضو ٹوٹ جائے گی۔ ایسا نہیں کہ پاخانہ پیشاب کر لیا آ کر کے نماز پڑھ لیں گے، قرآن چھو لیں گے، ایسا نہیں۔ کرنے پر آپ کو گناہ ملے گا، سخت گناہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، پیچھے ہوا کا خارج ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ناپاک نہیں ہوتا انسان، ایسا نہیں کہ ناپاک ہو جائیں گے، ناپاک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وضو ٹوٹ جاتی ہے، گویا دوبارہ وہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھے، پھر سے قرآن کو چھو کر پڑھے۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ دیکھیے، کچھ زخم تھا یا وہ مطلب وضو کرنے کے بعد وہ پھٹ گیا، اس طریقے سے خون بہنے لگا، اتنا کہ 10 کا جو سکہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو گیا ہو، اس سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گی، لیکن 10 کے جو سکہ اس سے باہر ہو گیا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گی۔ تو نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا مقام یعنی جگہ آتا ہے، کوئی بھی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا، قے معنی آتا ہے الٹی، سمجھ گئے نا؟ اپنے اپنے بھاشا میں آپ لوگ کچھ اور بولتے ہوں گے، یعنی اس کو ہم خلاصہ کر دیتے ہیں، یعنی پیٹ سے جو کھانا جو بھی چیز سب کا نکل جاتا ہے اس کو قے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو منہ بھر کے قے کرنا یعنی اتنا ہو گیا ہو کہ جس سے معلوم چلے کہ ہاں الٹی ہوا ہے، سمجھ گئے نا؟ ایسا نہیں کہ تھوڑا سا بس پانی کے جیسا نکلا، تھوڑا سا بالکل محسوس بھی نہیں ہوا تو وہ قے نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو کم سے کم منہ بھر کے مطلب ہو گیا نا، تو قے کرنا۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ اب کچھ آدمی ہے مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز میں ٹائم تھا اور انہوں نے کسی دیوار سے ٹک لگا کر یوں سو گیا اور سوتا ہی رہ گیا، تو معلوم چلا ان کی وضو چلی گئی، دوبارہ پھر سے وضو کر کے وہ پھر سے وضو کرے گا۔ ہاں، حالانکہ اگر وہ جگا ہوا ہے، صرف آنکھ بند ہے تو ان کی وضو نہیں ٹوٹے گی، جگا ہوا ہے ٹیک لگائے ہوئے کوئی دقت نہیں، لیکن ٹیک لگا کر سو جانا، ایسی چیز جس کو اگر پیچھے سے ہٹا دیا جائے وہ گر جائے گا تو اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے، خلاصہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، معلوم چلا کہ وہ وضو کر کے آیا تھا لیکن اچانک کسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو وضو ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ اب کوئی مطلب کہ کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو دیکھ کر کے آپ دیوانہ ہو گئے، آپ اپنے ہوش سے اپنے عقل سے بالکل باہر ہو گئے ہو، تو اس وقت آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ اب مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے برا نہیں سمجھے گا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، سامنے سے کوئی لڑکی گزری اور آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو سمجھ میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ میرا وضو ہے، نماز کے لیے جا رہے تھے، کوئی عبادت کرنے جا رہے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو آپ وضو کر کے پھر سے اللہ کے گھر میں آئیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، سمجھ گئے نا؟ ایسا نہیں وضو کر کے کافی دیر ان کو دیکھتے رہے اور پتہ نہیں دل مگن ہو گیا اور کیا کہتے ہیں کہ آپ کی وضو ختم ہو جاتی ہے، آپ بالکل پھر وضو آپ کو کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ تو نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، کسی چیز پہ حاوی ہو جانا، اس کو خبر تک نہیں کہ میری وضو ہے کہ نہیں، اب وہ اپنے آپ میں کیا کہتے ہیں کہ کنفیوز ہے، ہاں، شک کی بیماری ہو گئی ہے کہ اب بھائی وضو ہے کہ نہیں ہے، تو اس حالت میں پہلے وہ وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، سمجھ گئے نا؟ تو نمبر 8،
نمبر 7 ہو گیا مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8 رکوع سجدے والی نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا۔ قہقہہ مار کر کہتے ہیں کھل کھلا کر ہنسنا، اتنی کھل کھلا کر کے اگر مسکرایا کبھی کسی بات پہ یا کوئی مطلب ہوتا ہے کبھی ایسا بھی کہ کبھی کوئی دوست کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بعض لڑکوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نماز کے بغل میں کوئی نماز پڑھ رہا کوئی دوست گزر گئی تو وہ کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو اگر آپ کھل کھلا کر ہنس دیے اس نماز کے دوران تو نماز نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے جب بھی نماز پڑھیں اللہ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کا دل بالکل اللہ سے ملا ہوا ہو، آپ کو بالکل کسی چیز کی فیل ہی نہیں ہو کہ ہم کو کوئی ہنسا رہا ہو، کوئی کچھ بتا رہا ہو، کچھ سکھا رہا ہو، کچھ کہہ رہا ہو، سمجھ گئے نا۔ اگر بشرط کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ رکوع سجدے والی نماز کی حالت میں اگر آپ ہنس دیتے ہیں کھل کھلا کر کے، آپ کی ہنسی کی آواز آ جاتی ہے تو آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے اور آپ کا نماز خراب ہو جاتا ہے، پھر سے آپ وضو کریں گے، پھر سے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ تھے آپ کے نواقض وضو 8۔ چلیے میرے ساتھ بولیے ایک بار، انشاءاللہ پھر یاد ہو جائے گی، اور پچھلے تمام کلاس کو آپ دیکھیے گا ضرور، اس کو شیئر کیجئے، اور شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، دیکھیے جب دوسرے بھائی بھی سیکھ لیں گے، دوسرے دوست سے سیکھ لیں گے آپ کے، تو وہ کیا ہوگا، آپ کی ذات سے ان کو فائدہ اگر پہنچے تو پہلے آپ کو ملے گا اس کا اجر۔ آپ کی ذات سے اگر ان کو فائدہ ہو جائے تو پہلے یہ چیز ہے کہ پہلے آپ کو فائدہ ہوگا اس کا، وہ جتنی نیکیاں کریں گی ان کو ان کا نیکی آپ کو ہی ملے گا، مطلب ان کے سے کٹوتی نہیں ہوگی، اللہ ان کی نیکی میں سے آپ کو نیکی نہیں دیں گے، مطلب ان کا آپ کو بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب کہ نیکی کا آپ کو بھی اجر دیں گے، سمجھ گئے نا۔ تو یہ اس کو شیئر کیجیے گا تو کیا ہوگا کہ دوسرے بھائی بھی سیکھیں گے، دوسرے بھائی بھی جانیں گے کہ نواقض وضو سے کیا مطلب ہوتا ہے، نواقض وضو کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ جان گئے کہ نواقض وضو سے مطلب یہی ہے کہ جو چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو اس کو نواقض وضو کہتے ہیں، سمجھ میں آیا۔ تو یہ تھے آپ کے نواقض وضو 8۔ چلیے ایک بار پھر سے ساتھ میں بولیں گے انشاءاللہ، پھر یاد بھی ہو جائے گی۔ بار بار سننے سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز یاد ہو جاتی ہے، بار بار کسی چیز کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ اب مان لیتے ہیں کہ کسی راستے سے ایک بار گزرتے ہیں تو وہ راستہ یاد نہیں رہتا ہے، لیکن اسی راستے سے بار بار جب گزرتے ہیں تو وہ راستہ بالکل آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے، آپ کے لیے بالکل آسانی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے نمبر 1 پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، یاد رہے گا نا، پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے خارج ہونا یعنی نکلنا۔ نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے، بدن کے کسی بھی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4 منہ بھر کر قے کرنا، منہ بھر کر الٹی کرنا، یہ وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 4 منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، اپنے آپ کو بالکل باخبر ہو جانا، مطلب کہ بالکل ہوش میں نہیں رہنا، جس سے آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8 رکوع سجدے والی نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا یعنی کھل کھلا کر ہنسنا، اس سے آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے، آپ پھر سے وضو کریں گے، پھر سے اللہ کی عبادت کریں گے، پھر سے قرآن چھو کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ آپ کو اور بتا دیتے ہیں، اگر کبھی ٹھنڈی کا موسم بھی ہے، کبھی آپ کو قرآن پڑھنے کا من اور آپ حافظ قرآن بھی ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ایک مدرسے پڑھنے والا حافظ قرآن ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہے، کوئی بھی حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی صورتیں یاد ہے، اب چاہیں کہ نہیں ہم وضو نہیں ہے کیسے پڑھیں گے، نہیں، اگر آپ کی وضو نہیں ہے کوئی دقت نہیں، لیکن آپ قرآن کو نہ چھوئیں، قرآن کو نہ چھو کر کے پڑھ سکتے ہیں، مطلب قرآن کو ٹچ نہیں کرنا ہے، آپ صرف بیٹھ کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ جو بھی صورتیں یاد ہیں، سورہ فاتحہ یاد ہے، چاروں کل یاد ہے، آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے، سمجھ گئے نا۔ ہاں لیکن قرآن چھونے کے لیے شرط ہے کہ وضو کا ہونا، اس کے بغیر آپ قرآن چھو کے پڑھتے ہیں تو مانے گویا آپ نے حرام کام کیا، سمجھ گئے نا، اور اللہ ان کے رسول کے حکم کو توڑا۔ تو یہ ساری باتیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، پھر آپ کو آگے چل کر کے آپ یہاں سے آپ کا نواقض وضو پورا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو فرائض وضو بتایا گیا تھا، اس کے بعد سنت وضو کے بارے میں، اس کے بعد مستحبات وضو کے بارے میں، اس کے بعد مکروہات وضو کے بارے میں۔ آج آپ کا آخری وضو کا تھا چیپٹر نواقض وضو، آج یہ بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے اور دوستوں تک شیئر کر دیں گے تاکہ آپ کی ذات سے کوئی سیکھ لے، تاکہ آپ بھی نیکی کے حقدار بن جائیں، آپ بھی اچھے اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے، اللہ ان کے رسول کے سامنے اچھے پیارے نیک بندوں میں سے شمار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔